السلام علیکم ویورز۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے جو تم نے اس سے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو۔ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی اور عبادت کا صلہ کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا؟ تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا۔ اب قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پہ رکے ہیں اور اس کا حکم صرف تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ تو سنو، بس دعا کرو اور باقی سب رب پر چھوڑ دو، باقی تمہارا رب بہترین جانتا ہے۔ ارے سنو تو، تم تو اپنی زندگی کو دعا کے ذریعے بدل سکتے ہو۔ اپنے نصیب میں دعاؤں کے ذریعے وہ سب ڈال سکتے ہو جو تم چاہتے ہو۔ تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے۔ اس رب کے پاس لوٹ آؤ، اس سے مانگو دعا۔ اس نے تمہارے لیے ہی تو بنائی ہے دعا۔ اگر ہم اس چیز کو لے کر پریشان ہیں کہ کیا ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ہمارے نصیب میں نہ ہوئی تو پھر تو رب نے دعا اسی لیے تو تمہاری جھولی میں ڈال دی۔ تو تم کس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہو؟ تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں تکلیف ہے تو کیا ہوا؟ ہمارے رب نے ہمیں بھی تو نوازا ہے کہ ہم جائیں اپنے رب کے پاس اور مانگے دعا۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو۔ اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے، بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ دیکھنا اللہ تم تک جلد ہی ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہاری دعا قبول کرنے والا ہے۔ فکر نہ کرو، جلد ہی اللہ تمہارے لیے معجزے کرنے والا ہے۔ اللہ کو تم بہت پیارے ہو، بے حد محبت ہے اسے تم سے۔ یقین رکھو اللہ تمہاری رضا کا بھرم نہیں ٹوٹنے دے گا۔ جب وقت اور فیصلے آپ کی مرضی کے خلاف ہوں تو اسے اللہ کی مرضی سمجھ کے قبول کر لیں۔ آنے والا وقت اللہ آپ کی خواہش کے مطابق کر دے گا۔ آج کا دن مشکل ہے تو کل آسان ہوگا۔ یہ جو غم آپ کو دائمی لگ رہے ہیں یہ سب آنے والے عرصے میں خوشیوں میں تبدیل ہوں گے۔ آپ کے آنسو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ آپ کو بس سے بچا رہا ہے تو سنیں، اس نے آپ کے لیے بہترین تیار کر لیا ہے۔ وہ بس بہت جلد آپ کو اس سے نواز دے گا۔ اللہ نے آپ کو امپورٹنس دی ہے، الگ اٹینشن دے کر آپ کی تخلیق کی۔ آج بھی آپ کے معاملات وہ رب اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ آپ کا رزق، آپ کی خوشیاں، آپ کی زندگی، آپ کی فیملی، آپ کی ہدایت کے اسباب، سب معاملات آپ کے رب نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ کسی اور پر ڈیپینڈ نہ کرے۔ جو چاہیے ہو ڈائریکٹلی مجھ سے کہہ دے، میں ہوں نا اس کا اپنا رب۔ وہ آپ کا اپنا رب ہے، اسے اپنا سمجھا کریں، اس سے نہ کترایا کریں۔ وہ تو دعائیں سننے والا ہے، بھلا وہ نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ ہم ہی ہیں جنہیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ وہ تو رحیم ہے، وہ تو غفور ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ بھلا آنسوؤں میں بھیگی ہوئی آنکھوں کی پکار کیوں نہیں سنے گا؟ وہ سب جانتا ہے اور ہم سے بہتر جانتا ہے، اور وہ وہی فیصلہ کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تو چھوٹی سی چوٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔
پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ یقین رکھو دعائیں نام پکارتے ہوئے واپس آتی ہیں جب قبولیت کا کن کہہ دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تم سے دور کر دیتا ہے، اگر تمہیں ان کی حقیقت پتہ چل جائے نا تو کبھی بھی تم ان کے لوٹ آنے کی تمنا بھی نہ کرو۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت اور بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ جو چیز اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اس لیے اللہ سے ضد نہ لگایا کرو اور اپنے فیصلوں کو اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جایا کرو۔ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور اللہ سب سے بہترین حکمت والا ہے۔ اس پر کامل یقین رکھو، وہ کبھی بھی آپ کو نا امید نہ کرے گا۔ وہ آپ کو جہاں سے توڑے گا وہاں سے وہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑے گا، اور جسے وہ اپنے ساتھ جوڑ دے وہ انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو تم میں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ تمہارا اظہار کرنا۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے۔ اپنے بندے کا اظہار کرنا اسے پسند ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے اپنے رب سے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے تم اس کے پاس آؤ اور یقین کرو اللہ نے تمہیں تمہاری چاہت تک لے جانے کے ذریعے بوقت پہلے سے بنا رکھے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے تم خود ان تک آؤ تاکہ تم یقین رکھنا سیکھ سکو اور صبر سے تمہاری آشنائی ہو سکے کہ ہر چیز نے واپس لوٹ کر ہی آنا ہے۔ جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہر قیمت میں مل کر رہنا ہے۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دعاؤں سے اپنے پسندیدہ شخص اپنے مقدر میں شامل کیے۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہو۔ ان لوگوں کی کہانی اللہ نے مکمل کی، وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ اگر آپ کچھ پانا چاہتے ہو اور آپ اس کی طلب کر رہے ہو مگر دعا نہیں، تو بتاؤ کیا آپ ڈیزرو کرتے ہو کہ وہ چیز آپ کو مل جائے؟ دعا سب سے بڑا سورس ہے اللہ سے تعلق کا، اور واحد دعا ہی ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تو جب دعا ہی واحد سہارا ہے تو کیوں نہیں کرتے تم دعا؟ کیا تمہیں دعا کی طاقت پر شک ہے یا اپنے رب کی عطا پر کوئی سوال ہے؟ اگر آج تم دعا نہیں کر رہے تو کل وقت گزر جانے کے بعد تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے میری دعا نہیں سنی۔ تم نے سچے دل سے مانگا ہی کب ہے؟ ابھی بھی موقع ہے، کر لو دعا، وہ رب قبول کرے گا، یقین رکھنا بس تم۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو وہ اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے۔